بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البراق وظائف کے پیارے ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ایک نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور جو ہمارا عمل ہے وہ قد جتنا آپ چاہیں اتنا ہی لمبا کریں، اور اللہ پر اگر آپ کو یقین اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ پر ہے تو جتنا بھی آپ قد اونچا کرنا چاہے، لمبا کرنا چاہے، آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کلام سے ہر چیز ہوتی ہے، ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے میں اس عمل کا طریقہ آپ کو بتا دوں، اس کے بعد آپ نے کس دن کرنا ہے اور کس طریقے سے استعمال کرنا ہے، اس کے لیے کیا کیا چیزیں ضرورت ہوتی ہے، وہ آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیں تاکہ آپ سے کوئی بھی پوائنٹ مس نہ ہو اور اس وظیفے سے آپ کا وقت ضائع نہ ہو، بلکہ جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو ملے۔ سب سے پہلے آپ نے اس رنگ کا نیلا دھاگا لینا ہے جو عام کپڑوں کے لیے سینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ آپ نے لینا ہے۔ اب وہ سر سے لے کر پاؤں تک آپ نے اپنے قد کے ساتھ ناپ لینا ہے، 7 تار اس کے ناپ لینے ہیں۔ یہ ناپ کرنے سے پہلے، یہ عمل کرنے سے پہلے آپ نے ایک بڑی بوتل عرق گلاب بھی لینی ہے۔ اب جس دن آپ عمل کریں، آپ سب سے پہلے دھاگا اپنے سر سے لے کر پاؤں تک ناپ لیں۔ اب یہ 7 تار آپ کر لیں اکٹھے۔ اب آپ نے کسی ایسی جگہ پر بیٹھنا ہے جہاں جس کمرے میں کوئی بھی تصویر نہ ہو، کوئی بھی تصویر وہاں پر نہ ہو، نہ ہی وہاں پر کوئی کتا ہو یا پھر کوئی جاندار چیز ہو، آپ نے علیحدہ کمرے میں بیٹھنا ہے۔ اب سب سے پہلے آپ 21 بار درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اب یاسین شریف شروع کر لیں۔ جب آپ پہلی مبین پر پہنچیں گے تو آپ یہ نیت کریں گے، یہ دعا کریں گے کہ یا اللہ، یہاں تک میں نے جتنا بھی کلام پاک پڑھا، اس کی برکت سے میرا قد لمبا کر دیں۔ اب آپ نے وہ جو دھاگا لیا اس کو آپ نے گرا دے کے اس پر پھونک مار کے بند کر دینا ہے۔ اس کے بعد جو آپ کے پاس عرق گلاب پڑا ہے اس پر بھی آپ نے دم کرنا ہے۔ اب آپ نے اسی جگہ سے جہاں پر آپ نے چھوڑا تھا شروع کر کے دوسرے مبین تک آپ نے پڑھنا ہے۔ اب آپ نے یہاں پر پڑھ کے اپنی دعا کرنی، یا اللہ اس کلام پاک کی برکت سے اس اول مبین سے لے کر دوسرے مبین تک جتنا بھی یاسین شریف میں نے پڑھا، اس کی برکت سے میرا قد لمبا کر دے۔ اب آپ نے پھر اس پہ گرا لگا کے اس پر پھونک مار کے اس کو ایسے ٹائٹ کرنا ہے، بند کرنا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نے ہر مبین پر یہ دعا بھی کرنی، گرا بھی لگانا ہے اور عرق گلاب پر بھی دم کرنا ہے۔ اب یہ آپ کا عمل مکمل ہوا۔ جو دھاگا ہے وہ آپ اپنے گلے میں ڈال دیں۔ جو عرق گلاب ہے وہ تھوڑا سا عرق گلاب روزانہ فجر کی نماز کے بعد لے کر کسی اور ایک کپ پانی میں ڈال دیں، وہ پی لیں۔ تھوڑا سا عرق گلاب لے کر وہ اپنے چہرے پر ملیں، اور روزانہ آپ 1 بار یاسین شریف پڑھنا شروع کر دیں۔ ہر مبین پر یہ دعا کریں کہ یا اللہ میرا قد اتنا لمبا کر دے، میرا قد اتنا لمبا کر دے۔ یہ 7 مبین پر آپ نے دوران صرف 1 بار آپ نے یاسین شریف پڑھنا ہے۔ مبین در مبین بھی نہیں پڑھنا، ویسے کنٹینیو آپ نے پڑھنا ہے، لیکن ہر مبین پر آپ نے یہ دعا کرنی ہے۔ اب آپ ہفتے تک دیکھیں، ہفتے تک اگر آپ کا قد لمبا ہو جائے، اور یقیناً انشاءاللہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر، اللہ تعالیٰ کی عطا پر یقین ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ پر یقین ہے، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کا قد لمبا نہ ہو۔ 1 ہفتہ دیکھیں، اگر آپ کو بس اتنا ہی چاہیے، اگر آپ اور کرنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ نے یہ جو گلے میں ڈالا ہے، یہ آپ نے دھاگا کسی پاک جگہ پہ دفن کرنا ہے، دوسرا دھاگا آپ نے لے کے اس پر یہی عمل کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کا قد ضرور بالضرور انشاءاللہ لمبا ہو جائے گا۔
اگر لمبا ہو گیا اتنا نہیں جتنا آپ چاہتے ہیں تو آپ نے تیسرے ہفتے بھی یہ عمل کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کا مقصد اللہ تعالیٰ حل فرما دے گا، اور ایسے طریقے سے کہ آپ اس کا سوچ بھی نہیں سکیں گے۔ تو دوستو ارکی گلاب بھی آپ نے نئے بوتل دم کرنی ہے، اور دھاگا بھی آپ نے نیا ہر ہفتے دم کرنا ہے۔ 3 ہفتے تک یہ عمل آپ کریں، پھر انشاءاللہ آپ کمال لیں گے۔ آپ کا قد کتنا اونچا ہوتا ہے۔ اب دوسری بات اس میں آپ نے ذہن میں رکھی ہے کہ جو عورتیں ایسی حالت میں ہوتی ہیں جو نماز نہیں پڑھتی، تو انہوں نے اس دھاگے کو اس وقت نہیں پہننا، آرام سے رکھ دینا ہے، یاسین شریف بھی نہیں پڑھنا۔ جب باقی کے دن آ جائے پھر آپ نے وہ دن شمار کرنے ہیں، جو ناغے والے دن ہے وہ آپ نے اس میں شمار نہیں کرنے۔ تو انشاءاللہ اس سے قد بھی لمبا ہوگا، لوگ آپ کی طرف توجہ بھی دیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی وجود میں ایک کشش بھی پیدا فرما دیں گے، کیونکہ یہ کلام الہی ہے، اس کی بہت زیادہ تاثیریں ہوتی ہیں۔ اب ہر ایک یہاں بیان کرنا تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی، اس لیے اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور آپ سے گزارش کرتے ہیں اپنی پیاری دعا میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔